آپ حرام سمجھتے ہیں؟ میں یہ سب بند کراؤں گا، درخواست دی ہوئی ہے۔ ارے آپ اپنا تو بتائیے، درخواست تو بعد میں دیں۔ آپ حرام سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق کی توہین کو؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اخلاق سے گری کوئی بات نہ ہونی چاہیے۔ ابو بکر صدیق کی توہین کیا ہے؟ صحابہ، ارے آپ حضرت ابو بکر صدیق کی توہین کیا ہے وہ بتائیے۔ دیکھو بھائی، شیعہ مذہب جو ہے نا، یہ ایک باطل مذہب ہے اور اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے ایک باطل مذہب ہے جس طریقے سے قادیانیت ایک باطل مذہب ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ ظاہری طور پہ تو یہ بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ان کے جو مذہب میں مرزا غلام قادیانی کو نبی مانا جاتا ہے۔ اس لیے قادیانیت جو ہے وہ ایک پورا باطل مذہب ہے۔ اور شیعت جو ہے، شیعت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ تو یہ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ یہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی، یہ تین کے نام میں خصوصی طور پہ بتا رہا ہوں کہ ان تینوں کو یہ مانیں گے۔ ظاہری طور پہ کہہ دیتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان تینوں صحابہ کرام کو خصوصی طور پر مسلمان مانتے ہی نہیں، یہ ان کو نعوذ باللہ منافق مانتے ہیں اور ہائیسٹ لیول پہ جا کے جہنمی اور اس ٹائپ کی چیزیں ان کی جو ہے نا چلتی ہیں۔ اچھا، دوسری چیز اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں۔ اس کے اندر اس کلپ میں یہ شیعوں کا ایک مذہبی پیشوا ہے جس نے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر جب جو حرکت کی ہے، میں اس کا انالیسس دکھا دیتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے اور اس کے بعد کیا کیا ہے، یعنی کہ ٹی وی پر کیا کیا اور بعد میں کیا کیا اور یہ کیوں کیا ہے، تو آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ اور یہ تو خیر کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو خود ان کے اپنے مذہبی پیشوا کے زبانی میں آپ کو سنواتا ہوں کہ اس نے کیا کہا ہے، ورنہ شیعت مذہب کے باطل ہونے پر تو جو ثبوت میرے پاس ہے اللہ کے فضل سے اور جو میں پیش کروں گا وہ تو اسی سے پتہ لگ جائے گا شیعہ مذہب باطل ہے۔ ہم نے جو بڑے مسئلے ہیں ان کو ہم حل کر لیں، یہ سارے مسئلے فیس بک وغیرہ کے حل ہو جائیں گے کہ ہم متفق ہو جائیں اس بات پر کہ ایک لفظ بھی ہم سرکار دو عالم کے خلاف نہیں سن سکتے اور نہ سنیں گے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں سرکار کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، نہ سرکار کے خلاف نہ سرکار کے آس ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تو پورا خاندان، ایک منٹ سوال ہے، تمام 25,000 صحابہ، یہ تو بولی بات ہو گئی ہے جو ہیں ہمارے لیے سرکار۔ صحابہ کا مطلب کیا ہے؟ 25,000 سرکار صحاب ہیں اور ان کے تمام جان دینے والے، 1.25 لاکھ جان صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ۔ یا مجھے موقع دے دے، ٹائم نکل جائے گا۔ فضل سبحان صاحب یہ والا جملہ تو آپ کہیں نا کہ ہاں آپ توہین حرام سمجھتے ہیں تمام اصحاب۔ ابھی آ رہا ہوں، ابھی پروگرام بھائی آپ ایک جملہ تو بولیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ تاثر صحیح جا رہا ہے مطلب؟ علامہ صاحب کی غلط ہو رہا ہے فیس بک پر۔ نہیں آپ تو حرام سمجھتے ہیں نا، آپ حرام سمجھتے ہیں؟ میں یہ سب بند کراؤں گا، درخواست دی ہوئی ہے۔ ارے آپ اپنا تو بتائیے، درخواست تو بعد میں دیں۔ آپ حرام سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق کی توہین کو؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اخلاق سے گری کوئی بات نہ ہونی چاہیے۔ ابو بکر صدیق کی توہین کیا ہے؟ صحابہ، ارے آپ حضرت ابو بکر صدیق کی توہین کیا ہے وہ بتائیے۔ میں نے تو کوئی نہیں کی نہیں آپ بتائیے حرام ہے کہ نہیں؟ بھائی، سب حرام ہے۔ حرام ہے نا، یہی تو بول رہا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ کی توہین حرام ہے، اور یہی بات، ہاں یہی بول رہا ہوں، قابل احترام ہے، ہاں قابل احترام ہے، یہی تو میں آپ کو بول رہا ہوں۔ الحمدللہ اب ٹھیک ہو گئی بات، بھی علامہ صاحب نے یہ بات کی، جزاک اللہ علامہ صاحب، بیویاں قابل احترام ہیں۔ بالکل صحیح ہے، خوبصورت بات۔ اور سارے اصحاب قابل احترام ہیں۔ اب یہاں پر یہ علامہ صاحب نے جو بولا نا، اور اس کے بعد یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں، اب آپ دیکھیں انہوں نے کیا حرکت کی یہاں سے، یہ اس ٹی وی چینل پہ بول دیا، ایک تو بڑی مشکل سے بولا تھا، لیکن اس کے بعد کیا کیا وہ بھی دیکھ لیں۔ چیز تبرہ جو ہمارے ہاں واجب ہے، ہمارے ہاں تبرہ واجب ہے۔ ایک ہے گالی بکنا، ایک ہے تبرہ۔ تبرہ کے معنی گالی بکنا نہیں، تبرہ کے معنی ہے ہم نے دوری اختیار کر لی۔ ہم دوری ہے کہ اگر ان کا ذکر ہوگا ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، اٹھ کے چلے جانا سب سے بڑا تبرہ ہے۔ پاکستان کو میں نے دکھایا بول ٹی وی پہ کہ جہاں یہ نام لیے جائیں گے میں تبرہ کر رہا ہوں، اٹھ کے جا رہا ہوں۔ ہاں جی، تو کیا ثابت ہوا آپ کے سامنے؟ یہ جو میں نے تو نہیں کہا، یہ تو خود شیعوں کا مذہبی پیشوا ہے جو خود کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے اپنے منہ سے کہ ٹی وی چینل پر جب ایک سنی مسلم اسکالرز نے اس سے سوال کیا تو یہ مذہبی پیشوا جو ہے شیعوں کا، یہ وہاں پر پہلے تو جواب ہی نہیں دے رہا تھا، لیکن جب جواب دیا اس مذہبی پیشوا نے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا
کہ بعد میں اپنے حلقے میں اپنے لوگوں میں جا کے بیٹھ کے کیا بتایا وہ آپ نے منہ سے سن لیا. تو کیا ہوا کہ یہ وہی حرکت ہے جس طرح سے قادیانیت ایک باطل مذہب ہے, ان کے منہ پہ کچھ اور اندر کچھ. اسی طریقے سے شیعت کے اندر شیعوں کے منہ پہ کچھ اور دل میں کچھ ہوتا ہے, اور دین اسلام کے ساتھ نہ شیعت کا کوئی تعلق ہے نہ قادیانیت کا کوئی تعلق ہے. یہ دونوں مذہب جو ہیں یہ دین اسلام سے باہر ہیں, ان کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا ہے نہیں. ہاں ان کے جو پیروکار ہیں اس مذہب کے وہ اپنے منہ سے دعوے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں, قادیانیت بھی اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتے ہیں اور شیعہ بھی اپنے آپ کو شیعہ مسلم کہتے ہیں. مطلب احمدی مسلم کہنے سے وہ احمدی جو ہے وہ مسلم نہیں ہو جاتے, اور نہ ہی وہ احمدی ہیں, وہ تو قادیانی ہیں, یعنی کہ غیر مسلم ہیں, کافر ہیں. اسی طریقے سے جو شیعہ ہیں اگر وہ اپنے آپ کو شیعہ مسلم کہتے ہیں, اس سے شیعہ مسلم نہیں ہو جاتے, شیعہ بھی غیر مسلم ہیں. ٹھیک ہے, شیعہ جو ہیں جب وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو اس سے مسلم ہونا ان کا نہیں ہوتا, کیونکہ جو مسلم ہوگا وہ شیعہ نہیں ہوگا, جو شیعہ ہوگا وہ مسلم نہیں ہوگا, جو قادیانی ہوگا وہ مسلم نہیں ہوگا, جو مسلم ہوگا وہ قادیانی نہیں ہوگا. یہ رول آپ سمجھ لیں. مطلب کوئی کہ میں شیعہ مسلم ہوں, نہیں, یا تو وہ شیعہ ہے, اگر وہ تائب ہو جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے شیعہ مذہب کو تو پھر وہ شیعہ نہیں, وہ مسلم ہے. اسی طرح اگر کوئی قادیانی ہے, یہ میں اس اینگل میں بتا رہا ہوں کہ کوئی شیعہ مذہب میں پیدا ہو گیا, کہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہو جائے یا قادیانی گھرانے میں پیدا ہو جائے, تو اگر وہ قادیانیت چھوڑ دیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے اور کلمہ پڑھ کے آ جاتا ہے, اپنے ان عقائد کو ترک کر دیتا ہے جو باطل ہیں, تو پھر وہ قادیانی نہیں ہے, پھر وہ مسلم ہے. یعنی وہ احمدی مسلم نہیں, قادیانی مسلم نہیں ہے, پھر وہ مسلم ہے, یعنی مسلمان ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شیعہ ہے اور وہ اپنے شیعت کے جو مذہب ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے, ترک کر دیتا ہے, عقائد چھوڑ دیتا ہے, اور وہ آ جاتا ہے قرآن و حدیث کے اس میں دین اسلام کے جو عقائد ہیں, یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور ان کے تمام صحابہ کرام کو مسلمان ماننا, سمجھنا, ادب احترام, اور اولیاء کرام بھی اس میں شامل ہیں, ان سب کا ادب احترام کم سے کم اس لیول پر تو خود کو لائے. چلیں اولیاء اللہ تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان ہے باقی, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے صحابہ کرام ہیں ان سب کو مسلمان ماننا ضروری ہے. تو شیعت مذہب کو چھوڑنا اور اس کے بعد مسلمان ہونا یہ ضروری ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام جو خلفائے راشدین ہیں ان کو مسلمان مانا جائے, ان کا ادب کیا جائے, اور ان کے درمیان میں اگر کوئی بھی مانتا ہے چاہے دل میں مانے کہ وہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں, یا انہوں کوئی کافر مشرک ہیں, یا وہ جہنم میں چلے گئے, تو پھر وہ شیعہ ہے, وہ مسلمان نہیں. اور جو شیعہ ہوا تو کیا ہوا, پھر وہ غیر مسلموں میں شمار ہوگا, مسلمانوں میں نہیں. مسلمانوں کا جو دائرہ ہے, یعنی دین اسلام کا جو دائرہ ہے, دین اسلام کے دائرے میں اللہ کو خالق کائنات ماننے والا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا, قرآن کو سچا کلام ماننے والا, اور دین اسلام کو سچا دین ماننے والا, وہ مسلم جو آخری نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو مسلمان مانے. ان کو تو نبی مانے آخری, لیکن ان کے تمام صحابہ کو مسلمان مانے, کیونکہ اور خصوصی طور پہ خلفائے راشدین کو مسلمان مانے. باقی صحابہ کی بات نہیں, لیکن جو خلفائے راشدین پہ ہیں اس میں بھی سب سے خصوصی طور پہ حضرت عمر فاروق جو ہیں, یہاں پر آ کے پتہ لگتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہوتا ہے. یہ دل سے کچھ اور لیتے ہیں, منہ پہ کچھ اور کہتے ہیں, پبلک کو کچھ اور کہتے ہیں, اپنے لوگوں میں کچھ اور کہتے ہیں. تو اور یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے. اس شیعہ مذہب کے حوالے سے شیعہ مذہب کے باطل ہونے پر اور ریجیکٹڈ ہونے پر اور اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہونے پر جو پریکٹیکل دلائل و ثبوت میں اللہ کے فضل سے پیش کروں گا, تو وہ جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ شیعہ مذہب باطل کیوں ہے. چاہے تجھے کیا کہوں